بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں کالج ٹیچر انٹرنز یعنی CTIs کے حوالے سے اہم معلومات سامنے آ گئی ہیں۔ اگر آپ بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کے پاس متعلقہ مضمون میں ماسٹرز، BS، MPhil یا PhD کی ڈگری ہے اور آپ CTI کے طور پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آسان اردو میں جانیں گے کہ CTI کیا ہے، کون امیدوار اہل ہے، تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے، میرٹ کے کتنے نمبر ہیں، مقامی امیدوار کو کتنے نمبر ملیں گے، عمر کی حد کیا ہے، انٹرویو کے کتنے نمبر ہیں اور سلیکشن کے بعد کتنے دن میں جوائن کرنا ہوگا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیمی قابلیت کی۔ اگر امیدوار گریجویٹ کالج یا BS کالج کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو متعلقہ مضمون میں MS، MPhil یا PhD کی ڈگری بنیادی معیار ہے۔ تاہم اگر ایسے امیدوار دستیاب نہ ہوں تو MA یا MSc کے امیدوار پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر کالجز جن میں کمیونٹی کالجز بھی شامل ہیں ان کے لیے متعلقہ مضمون میں ماسٹر ڈگری یا BS ڈگری کا ہونا ضروری ہے اور کم از کم سیکنڈ ڈویژن کا معیار پورا کرنا ہوگا۔ اس لیے امیدوار درخواست دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ ان کی ڈگری مطلوبہ مضمون سے متعلق ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی میرٹ۔ موجودہ دی گئی معلومات کے مطابق ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے لیے 85 نمبر رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2025 اور 26 میں CTI کے طور پر پرفارمنس کے 5 نمبر، لوکل کینڈیڈیٹ کے 5 نمبر اور انٹرویو کے 5 نمبر، یعنی ان تمام حصوں کو ملا کر 100 نمبر بنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمر کی حد کی۔ CTI کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر 40 سال رکھی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عمر درخواستیں جمع کروانے کی مہم کی کلوزنگ ڈیٹ کے حساب سے شمار کی جائیں گی، لہٰذا اپنی عمر کا حساب کلوزنگ ڈیٹ کو سامنے رکھ کر ضرور کریں۔ یہاں ایک انتہائی اہم شرط ہے، امیدوار کے پورے تعلیمی کیریئر میں تھرڈ ڈویژن کوئی ایک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امیدوار کے تعلیمی ریکارڈ میں تیسری ڈویژن پائی جاتی ہے تو اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپلائی کرنے سے پہلے اپنے تمام تعلیمی اسناد اور رزلٹ کارڈ اچھی طرح چیک کر لیں۔ مقامی امیدواروں کے لیے بھی اہم فائدہ موجود ہے۔ لوکل کینڈیڈیٹ کو 5 اضافی نمبر دیے جائیں گے، لہٰذا اگر آپ متعلقہ کالج کے لوکل امیدوار ہیں تو اپنی لوکل حیثیت سے متعلق ضروری دستاویزات درست اور مکمل رکھیں۔ اسی طرح 2025 اور 26 میں CTI کے طور پر پرفارمنس کے 5 نمبر بھی میرٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ اس لیے جن امیدواروں نے پہلے CTI کے طور پر خدمات انجام دی ہیں انہیں اپنے سابقہ کارکردگی سے متعلق ریکارڈ ضرور چیک کرنا چاہیے۔ اب ایک اور اہم بات، CTI کی پلیسمنٹ سبجیکٹ اور کالج اسپیسیفک ہوگی، یعنی جس مضمون اور کالج کے لیے آپ کی پلیسمنٹ ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ اس لیے درخواست دیتے وقت کالج اور مضمون کا انتخاب بہت احتیاط سے کریں، اور اگر آپ کا نام سلیکٹ ہو جاتا ہے تو ایک بات ہرگز نہ بھولیں، پلیسمنٹ آفر جاری ہونے کے بعد CTI کو 7 دن یعنی 7 ڈیز کے اندر ڈیوٹی جوائن کرنا ہوگی۔ اگر امیدوار مقررہ مدت کے اندر جوائن نہیں کرتا تو اس کی پلیسمنٹ آفر واپس لی جا سکتی ہے، لہٰذا سلیکشن کے بعد متعلقہ کالج اور آفیشیل پورٹل کے اطلاعات پر مسلسل نظر رکھیں۔ ناظرین، ایک اور بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ CTI مستقل سرکاری ملازمت نہیں، یہ ایک ٹیمپریری ٹیچنگ انٹرنشپ ٹیچنگ ایگریمنٹ ہے، اس لیے اسے مستقل سرکاری ملازمت سمجھ کر غلط فہمی میں نہ رہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ CTI جاب 2026 کے لیے اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے اپنے تعلیمی اسناد، ڈگری، مارک شیٹس، لوکل امیدوار سے متعلق دستاویزات اور دیگر ضروری کاغذات تیار رکھیں۔ اور سب سے اہم بات، CTI کی حتمی تاریخ، خالی اسامیوں کی تعداد، متعلقہ کالجز اور درخواست دینے کا طریقہ ہمیشہ سرکاری اعلان اور آفیشیل پورٹل سے ضرور ویریفائی کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں
آپ CTI 2026 کے لیے کس مضمون اور کس ضلع سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ مزید ایسی اہم تعلیمی اور جاب سے متعلق معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔